جی خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہے جادو اور جنات. اور ہمارا یہ پروگرام ہے جواں تم چلے ہو کہاں. اب سے کچھ ہی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کر دیا اور اس کا تکبر جو ہے وہ سامنے آ گیا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے یہ پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں. تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو یہ کہا کہ تو اب یہاں سے نکل جا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. اس نے کہا یا اللہ تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں تجھے ثابت کر دوں گا کہ ابن آدم جو ہے نا وہ میرے سے اچھا نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکر نکلیں گے. یعنی میں نے تو ایک سجدے سے انکار کیا، یہ تو روزانہ سجدوں سے انکار کریں گے تیرے آگے. آپ سوچئے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمارا سب سے واضح دشمن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں عدو مبین، سب سے واضح دشمن تمہارا ابلیس ہے، جو اس بات پر تلا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ابن آدم جو ہیں ان کو جہنم میں بھیج دے. اس کو پتہ ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے اور ایک پوائنٹ پروف کرے کہ میں نے جو سجدہ سے انکار کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ابلیس کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو کوشش کر لے، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو ان پہ کبھی تیری کوئی طاقت، ان کے اوپر تیری کوئی قدرت ان پہ نہیں ہوگی. سو یہ ہے خواتین و حضرات ہمارا اور ابلیس کا جو ایک دشمنی آپ کہہ لیں، جہاں سے اس کا آغاز ہوا، یہ وہ پوائنٹ ہے. اب ہم آتے ہیں اس چیز پر کہ جو جنات ہیں، آخر ان میں اور انسانوں میں کیا چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں، کیا چیزیں ان میں کامن ہیں اور کیا چیزیں ان میں فرق ہیں. دیکھیے ایک تو بات طے ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی یا اختیار دیا، بالکل اسی طرح سے جنات کو بھی اختیار دیا ہوا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. لیکن انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ نیکی کی راہ اختیار کر لیں یا شر کی راہ اختیار کر لیں. اسی طرح سے جس طرح انسانوں میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایمان سے خالی ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بالکل اسی طرح سے جنات میں بھی ہوتے ہیں. اور یہ بات سورۃ الجن میں بھی واضح ہے کہ جہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جنات میں سے ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. تو یہ بھی سمجھ آ گئی. اچھا پھر جس طرح ہماری فیملیز ہوتی ہیں، ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، ہمارے بال بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں. ہمیں جس طرح غصہ آتا ہے، اداسی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ان کو بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہماری طرح سے یہ بہت ان میں چیزیں کامن بھی ہیں، لیکن فرق بھی کچھ چیزوں میں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو پتہ ہی چلا کہ یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور بہرحال انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کروایا، فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی جو کہ جن تھا، لیکن یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام سے کہ آپ فرشتوں کے آگے سجدہ کریں یا آپ ابلیس کو سجدہ کریں، ایسا نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا. تو یہ چیزیں ہمارے اور ان میں جو کچھ مشترکہ ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیں. اچھا مختلف کیا ہیں؟ وہ یہ کہ ایک تو یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. دوسرا حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ جنات کی 3 مین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جن ہوتے ہیں جو اڑ سکتے ہیں، جو آسمانوں میں پرواز کر سکتے ہیں. اور پھر کچھ جن ہوتے ہیں جو کہ خانہ بدوش قسم کے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر جاتے ہیں اور ان جگہوں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پہ انسانوں کا گزر بسر نہیں ہوتا. عام طور پہ جنگل بیابان علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ ویران علاقوں میں چلے گئے، یا کسی ایسے گھر میں جو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا وہاں جا کے چلے گئے. تو اس قسم کے ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے پھرتے رہتے ہیں. اور پھر تیسری قسم کے وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی شیپ کو یا اپنی فارم کو بدل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جنات کی کوئی فارم تو نہیں ہے. جتنے بھی علماء سے آپ اس کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات کی کوئی فارم نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بھڑکتی آگ سے پیدا کیا، تو اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ جب فارم چینج کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں کچھ مثالیں آتی ہیں. یہ کالے کتے کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، یہ انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، سانپ کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. اچھا انسان کے روپ میں آنے کی بھی کچھ دلائل ہیں ہمارے پاس. ایک تو وہ حدیث ہے جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جہاں پہ آپ ایک دفعہ بیت المال سے کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیت المال سے چوری کر رہا ہے. اور لمبی حدیث ہے، بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ
اس کو 3 دن پکڑا گیا اور پھر اس نے وعدہ کیا کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں خاص علم دوں گا، اور اس نے یہ کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تمہیں صبح تک شیطان چھو نہیں سکتا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن اس دفعہ سچ بول گیا اور تھا وہ شیطان۔ تو اس سے سمجھ آئی کہ وہ انسانی روپ میں بھی آ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو غزوہ بدر میں ہوا، سراقہ بن مالک جو بعد میں صحابی بن گئے تھے، اس کے روپ میں شیطان آیا، اور جب اس نے لشکر کو دیکھا مسلمانوں کے اور آسمان سے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں پہ شیاطین نے یا جنات نے انسانی روپ دھارا ہے۔ اچھا، اسی طرح سانپ کی حدیث بھی مل جاتی ہے، کالے کتے والی حدیث بھی ملتی ہے۔ تو یہ جنات کی کچھ پاورز ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ ان کی طاقت بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو سپیڈ، ٹریولنگ کی سپیڈ ہے وہ بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ایک عفریت کا ذکر آتا ہے سیدنا سلیمان کا، جب واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا تو جب سیدنا سلیمان نے کہا کہ جو ملکہ سبا کا تخت مجھے کون لا کے دے گا، تو ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی سیٹ سے اٹھنے سے پہلے لا دیتا ہوں آپ کو، یعنی 1000 کلومیٹر کا سفر کرے گا، 1000 کلومیٹر واپس آئے گا، 2000 کلومیٹر کا سفر کرے گا اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھیں، اور پتہ نہیں کتنا ہی بھاری وہ تخت ہوگا جو وہ لے کے آئے گا، کتنا ہی ٹن وزنی ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو جنات کی کچھ پاورز ہیں، لیکن ڈرنے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا فرمایا، وہ عقل اور سمجھ عطا فرمائی جو کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ انسان جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے مزید چیزیں پیدا کر سکتا ہے، مزید چیزیں بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو جنوں کی طرح اڑنا تو نہیں آتا، لیکن ہم لوگوں نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا۔ ہمیں جنوں کی طرح تیز حرکت کرنا تو نہیں آتا، لیکن ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں اور موٹر سائیکل بھی ہیں اور ہوائی جہاز بھی ہیں اور ٹرینیں بھی ہیں۔ ہمارے پاس جنوں کی طرح طاقت نہ ہو، لیکن ہمارے پاس بہت ساری ایسی مشینری ہے جو کہ بہت زیادہ وزنی چیزیں اٹھا سکتی ہے، ٹرینز ہیں، ٹرکس ہیں، کرینز ہیں۔ تو انسان جو ہے نا وہ اپنی عقل سمجھ کے ذریعے وہ ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں۔ ہماری نظر شاید اتنی دور کی نہ ہو، لیکن ہم اپنی نظر کو عکابی کر سکتے ہیں، دوربین لگا کے، ٹیلیسکوپ لگا کے ستاروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ تمام جانور، چرند پرند، حیوانات سب جانتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا، کیونکہ جو بھی لوگ جادوگر ہوتے ہیں، جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادوگر کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ اگر وہ اسلامی ایک ریاست میں پکڑا جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس کے بارے میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ایسی کسی مصیبت میں آئے جہاں پہ اس کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کیا گیا ہو یا کوئی انسان اس کو ہارم کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ پکے ہو جائیں، کیونکہ جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنے عقیدے میں صحیح ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو آٹومیٹکلی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ، نمازوں میں اپنے آپ کو پابند رکھیں، اس لیے کیونکہ جب آپ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو نمازوں کو نہیں چھوڑنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اس میں کئی ایسے اذکار ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے، جیسا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اسی طرح سے جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا پڑھنا اور دیگر اس طرح کے اذکار ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، کیونکہ یقیناً ہمارے پہ جو مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلے گی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے گی، آپ مسنون دعائیں اذکار پڑھیں گے، انشاءاللہ الرحمن کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں باقاعدگی سے سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں جہاں پہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سلوشن ہمارے پاس ہمارا دین ہمیں بہت اچھے انداز میں دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔